آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، سب میں پہلے تو اہم چیز بات یہی ہوتی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور اس کے علاوہ ہم مزید بات کریں گے کہ مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے کیسے دیکھا جائے جس سے ہم کچھ چیزیں، کچھ نتائج اخذ کر سکیں کہ آنے والے سیشن میں کیا ہو سکتا ہے اور آج ایسا کیوں ہوا ہے اور یہ کیا چاہ رہا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ہم سمجھیں گے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 23 جنوری کی کال لے کر۔ جناب، سب میں پہلے تو بات کی جائے کینڈلسٹک کورس پہ۔ کینڈلسٹک کورس جو کہ انتہائی بہترین طریقہ کار ہے سینٹیمنٹ کو سمجھنے کا، یہ کورس کی رجسٹریشن جاری ہے، اور ہمارا جو ہاؤ ٹو ٹریڈ والا کورس تھا وہ کل اس کی لاسٹ زوم سیشن ہو گیا اور وہ کورس اختتام پذیر ہوا۔ اور یقیناً جو لوگ وہ کورس کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہے ہمارے کینڈلسٹک کورس میں رجسٹر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آبویسلی دے لائک ٹو لرن مور۔ اور اگر سینٹیمنٹ کو سمجھنا ہے، مارکیٹ کو سمجھنا ہے، چلتی مارکیٹ لائیو فیشن میں، چاہے آپ اسٹاک میں ٹریڈ کرتے ہو، فوریکس میں، کموڈیٹیز میں، چلتی مارکیٹ میں آپ کو اگر ڈیسیشن میکنگ کرنی ہو تو اس کے لیے یہ کورس بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے سامنے آج کا سیشن ہے کہ ہم سب میں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے سیشن میں ہوا کیا ہے۔ اچھا جناب، جب آج کے سیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے پورا دن ایک خاص قسم کی وہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ ایک مخصوص ایریا میں ٹریڈ کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے ویسے بھی 100 انڈیکس چارٹ ہو جو آپ کو کراچی اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ ملتا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ مارکیٹ وہ پری اوپن ہائپ کے علاوہ 63,370 سے لے کے 63,150 165 کا جو ایریا ہے اس میں ٹریڈ کرتی ہے، یعنی کہ صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک یہ 4 گھنٹے بنتے ہیں، تو 4 گھنٹے مسلسل مارکیٹ صرف ایک ہی ایریا میں ٹریڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کے مارکیٹ میں 2 بجے کے بعد شاید کوئی پازیٹیو خبر ہوتی ہے اس حوالے سے، آئل سیکٹر کے حوالے سے، اور مارکیٹ اچانک اوپر چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اوپر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہیں کلوز بھی ہو جاتی ہے۔ مگر اس موو کا دورانیہ جو ہے اچانک نظر آتا ہے، اور اس کے بعد صرف چند اسٹاکس ایسے ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو میں نے تھوڑا سا یہاں پر کہا ہے کہ یہ ایب نارمل بیہیویئر ہے۔ ایب نارمل بیہیویئر سے مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹ کا جو ٹرینڈ، سینٹیمنٹ، ٹیکنیکلز جس طرح مارکیٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کے اگر کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے ایون آپ لوگوں نے اکثر میری ویڈیوز میں سنا ہوگا کہ میں اسٹاک میں اگر کیپ بھی لگے تو میں اس کو ایب نارمل بیہیویئر کہتا ہوں، کیونکہ وہ نیچرل بیہیویئر نہیں ہوتا کہ پرائس ویلیو کو کہیں روک دینا، تو کیپ لگتا ہے وہ ایب نارملی رک جاتا ہے وہاں۔ تو جناب آپ اگر دیکھیں تو یہ 2 بجے سے یہ شروع ہوا اور اس کے بعد پھر یہ چلتے ہوئے اینڈ تک یہی صورتحال رہی۔ اور اگر آپ نے کل کی کال پڑھی ہوگی تو اس میں ایک لیول دیا گیا تھا 63,945 895 کا، جس کی اہمیت پر بات کی گئی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس اینگل کی جانب جس کے بارے میں نے کہا کہ مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر میں کیا کیا زاویہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ سب میں پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج KC 100 انڈیکس کے جو ٹاپ والیومرز ہیں، 5 ٹاپ والیومر جو میں نے دیکھے، اس میں کراچی الیکٹرک، PPL، OGDC، سینرجی، PSO، جب میں ان تمام کو ٹوٹل کرتا ہوں، ان صرف 5 اسٹاک کے والیوم کو، تو یہ بنتے ہیں 14 کروڑ 92 لاکھ، یعنی کہ کم و بیش 15 کروڑ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں KC 100 کے جب ٹوٹل والیوم دیکھتا ہوں تو وہ بنتا ہے 19 کروڑ 72 لاکھ، یعنی کہ یہاں پر جو میرے لیے تھوڑی سی حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل والیوم کا جو 75% والیوم ہے ٹوٹل والیوم کا، وہ صرف اور صرف 5 اسٹاک مینیج کرتے ہیں۔ ابھی اگر میں اس کو مزید تھوڑا سا وہ کروں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 15 کروڑ میں 9 کروڑ 77 لاکھ تو صرف کراچی الیکٹرک کے ہیں۔ تو اب اگر اس کی پرسنٹیج نکالیں تو آپ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں
کہ کراچی KEC 100 انڈیکس میں ٹوٹل والیوم کا تقریباً 50% جو والیوم ہے صرف ایک اسٹاک میں. تو یہ اگین کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے. آئی ول کال اٹ اب نارمل سچویشن کہ مطلب پوری مارکیٹ ایک طرف اور ایک اسٹاک جو ہے اس کا والیوم ایک طرف. اب اس کے بعد ہم اگر ایک اور زاویے سے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور اس پر کافی گفتگو واٹس ایپ گروپوں میں ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ فورن انویسٹر پورٹ فولیو میں کیا ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2,62,000 کے اوور آل انفلوز آؤٹ فلوز ہوئے, یعنی کہ 2,62,000 کی مارکیٹ میں سیلنگ ہوئی ہے اگر ہم پروفٹ وہ بائی اور سیل کا ڈفرینس دیکھیں. مگر اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں لمیٹڈ موو کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہری بات ہے یہ آخر میں والیوم آیا ہے اور یہ ان سیکٹرز میں آیا ہے یا ان اسٹاکس میں آیا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ یہاں تک چلی گئی. اگر ہم میوچل فنڈز کو دیکھیں تو وہ بھی سیلر ہیں, انڈیویجول کو دیکھیں تو وہ بھی سیلر ہیں. تو یہ نیٹ بائر کون ہے؟ نیٹ بائر مجھے کمپنیز نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر نیٹ بائر میں دیکھوں تو مجھے کمپنیز نظر آتی ہیں. اگر میں فورن انویسٹر کی اگر میں سیکٹر وائز دیکھوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر سیکٹر وائز جو ہے زیادہ تر اگر بائنگ اگر کہیں دیکھی جا رہی ہے تو وہ فرٹیلائزر میں دیکھی جا رہی ہے. خیر بہرحال ابھی پھر ایک لمبی چیز ہے سیکٹر وائز, اگر میں جاؤں اس میں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. تو ہم واپس اپنے زاویوں پر آتے ہیں کہ ہم اور کون سے زاویے دیکھنا چاہ رہے تھے. تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ اسٹاک دکھائے ہیں جنہوں نے آخری گھنٹے میں والیوم جنریٹ کیا ہے, بالکل آخری گھنٹے میں. اب آپ دیکھیے یہ 1 آور کینڈلز میں نے دکھائی ہیں. اس میں PPL کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ آخری گھنٹے میں اور آخری آدھے گھنٹے یعنی کہ 2 سے 3 والا گھنٹہ اور 3 سے 3.5 وہ تو آدھا گھنٹہ ہے. تو اب ذرا آپ دیکھیے PPL کا والیوم دیکھیے 2 بجے سے 3:30 بجے کا والیوم, یعنی کہ آخری 2 بارز جو ہیں والیومز کی ان پہ توجہ دیجیے. PPL, OGDC, PSO, SNGP, ماری کو تھوڑا الگ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بینک الحبیب میں بھی اپنی اناؤنسمنٹ کو لے کے کچھ ایکسائٹمنٹ تھی کہ اس کی جو ہے ڈیٹ کارپوریٹ ریزلٹ کی ڈیٹ آ رہی ہے, تو اس کو لے کے بھی کچھ تھوڑی ایکسائٹمنٹ ہے. مگر بہرحال یہ وہ میجر اسٹاک مجھے نظر آ رہے تھے جنہوں نے کایا پلٹ دی انڈیکس کی, جو آخر میں بالکل ہی تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا. اب چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی طرف, وہ آپ کے سامنے ہے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. آج انڈیکس جیسی بھی موو تھی, نارمل کہیں یا ایب نارمل, 1% اوپر چلا گیا. تو یہ 1% اوپر جانا جو ہے وہ بائرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. مگر ابھی جو یہ لاسٹ آور کی موو ہے اس میں کچھ تھوڑا سا اس کی ایتھنٹسٹی پہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ آخری جن اسٹاکس نے جتنی بڑی موو بنائی ہے, جیسے 7.5% OGDC PPL اگر موو کر گئے تو کیا کل بھی 7.5% موو کریں گے؟ اگر 7.5% موو کریں گے تو پھر ٹھیک ہے, وہ دوبارہ آدھا 1% انڈیکس کو اوپر لے جا سکیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بڑی اہمیت ہے. تو آتھینٹسٹی پر بات ہے کہ چند اسٹاک زیادہ دیر تک مارکیٹ کو ڈرائیو نہیں کر سکتے, اس کو سپورٹ تو کرتے ہیں, اور اگر یہ مسلسل ڈرائیو کریں تو پھر باقی اسٹاک اس ریلی میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک نارمل سینٹیمنٹ آف دا مارکیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے. تو اب ہمارے لیے 63,895 945 کا جو لیول ہے, جو کل کی کال میں بھی اہم تھا, ویکنڈ پہ جو دی گئی, اور آج اب جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی اس کی اہمیت برقرار ہے کہ مارکیٹ کو اس لیول کے نیچے نہیں ٹریڈ کرنا چاہیے, اس کے اوپر والیوم جنریٹ کرنے چاہیے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیکس 64,074,157 یہ تو وہ ایریا ہے جس کا مجھے کافی حد تک شک ہے کہ شاید انڈیکس کا آغاز ہی یہاں ہو.
جو 64,074 اور 157 کا جو میں ایریا بتا رہا ہوں، مجھے بہت حد تک ڈاؤٹ ہے کہ مارکیٹ شاید کھلے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے، اگر مارکیٹ یہاں کھلتی ہے اور پھر والیوم جنریٹ کرتی ہے، یعنی کہ 10 بجے کے بعد اگر اس کے اوپر سروائیو کرتی ہے، تو ہمارا پہلا امیڈیٹ ٹارگٹ تو بہت چھوٹا سا ہے، 64,278. اب یہاں ہم کنسسٹنسی کو تولیں گے کہ کیا کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے 895 945 کے اوپر، 74,157 کے اوپر، 74,278 کے اوپر. اگر یہ اس ایریا میں ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر مارکیٹ میں کچھ کمفرٹیبل سچویشن پیدا ہونا شروع ہوگی. اس میں سب میں پہلے مارکیٹ 64,672 کو ٹارگٹ کرے گی، پھر 65,022 65,045 جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو اس وقت کی ٹیکنیکل پوزیشن ہے بلز کے حوالے سے کہ بلز کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں، کس صورت میں پرفارم کر سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزوں میں جس طرح میں نے بتایا کہ کنسسٹنسی کی اہمیت پر میں نے بہت زور دیا ہے. اب دوسری جانب اگر ہم دیکھیں جس کو ہم رسک مینجمنٹ بھی کہتے ہیں، اور دوسری پاسبلٹی کو جس کو ہم کبھی اگنور نہیں کرتے، وہ کیا ہے کہ 63,895 اگر مارکیٹ اس کے اوپر ٹریڈ نہ کرے تو یہ شاید ہچکچاہٹ پر پوائنٹ کرے گی. اور اگر یہ ہچکچاہٹ برقرار رہی تو پھر ایگزاسشن ہوگی، اور وہ ایگزاسشن 43,494 تک تو قابل برداشت ہے. یعنی کہ 400 پوائنٹ نیچے اگر مارکیٹ جا رہی ہے تو وہاں تک تو شاید برداشت کر لیں، ریکور ہو جائے، پاسبلٹی برقرار رہے گی. مگر اگر اس کو توڑ کے ٹریڈ کرنے لگے تو پھر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور مارکیٹ میں 63,202 کا جو لیول ہے وہ بیئرز کو ایگریسو کرنے کے لیے کافی ہے. وہ ایک اچھی سپورٹ بھی ہے، وہ مطلب ظاہری بات ہے جو سپورٹ ٹوٹنے سے بیئرز ایگریسو ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھی سپورٹ کہلائے گی. تو وہ اچھی سپورٹ ضرور ہے، مگر اگر اس کو برقرار نہ رکھ سکی مارکیٹ تو آپ پھر مارکیٹ کے اندر ایگریشن کی امید رکھیے کہ مارکیٹ میں بیئرز دوبارہ سے ایگریسو ہو سکتے ہیں. تو اب ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے کہ ہم کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو نئی ریلی کا جو ٹریگر تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تھا 65,355. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس سے ہم تھوڑا دور آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آ گئے دور ہم. تو اب اگر ہم کو نئی ریلی دیکھنی ہے تو ہمیں وہیں سے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اپروچ کو موجودہ انڈیکس کی صورتحال مومنٹم کے حساب سے لے کے چلا جائے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ لیولز اور ٹریگر کو اپنے لیے کارآمد سمجھتے ہیں، ان سے مدد لیجئے، اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز کو اگر ایڈجسٹ کریں گے موجودہ ٹرینڈ کے ساتھ تو یقینی طور پہ ان معاملات میں، کیونکہ آج میں ابھی اپنے گروپ کی گفتگو دیکھ رہا تھا اور لوگوں سے بات چیت سن رہا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس مارکیٹ میں بھی وہ لوگ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. تو کس طرح بناتے ہیں پیسے؟ اسٹریٹجی کو تبدیل کر کے بناتے ہیں، پریویلنگ ٹرینڈ کو سمجھتے ہوئے. تو اس پر قائم رہیے، اس کو سمجھیے، اس کے حساب سے ٹریڈ کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بہت اچھی ٹریڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. لگتا ہے آپ کو اگر یہ ویڈیو ہماری کسی کارآمد ہے آپ کے لیے تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. اور میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیجیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. جو بھی آپ نیگیٹو کمنٹ کرنا چاہیں، پازیٹیو اخلاقی دائروں میں رہ کر جس طرح کا کمنٹ کرنا چاہیں، یو آر مور دین ویلکم. تھینک یو. اللہ حافظ.